بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی جماعت ہفتم کی۔ پنجاب کیریکولم پنجاب بورڈ کا سلیبس ہے۔ لاسٹ لیکچر تک ہم نے حمد کے خاص الفاظ اور اس کے بند کی تشریحات کی تھی۔ اس کا مرکزی خیال کیا تھا ہم نے اور اس کا خلاصہ کیا تھا۔ ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ان سوالوں کے جواب دیں۔ سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اگلا سوال ہے، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس نظم میں دریاؤں، گلشنوں، پھولوں، بہاروں، چاند، سورج، ستاروں اور موسموں کا ذکر ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب ہے، اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو انسان بہت جلد اکتا جاتا۔ کچھ فصلیں گرمی میں پکتی ہیں اور کچھ سردی میں۔ اس طرح اگر موسم ایک جیسا رہتا تو کچھ فصلیں پک سکتی اور کچھ نہ پک سکتی۔ اس کا اگلا سوال ہے، سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کی روشنی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ فصلیں بھی سورج ہی کی روشنی سے پکتی ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہے، سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سورج نکلنے سے رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات کو کسی نے سیاہی کے پردے ڈال دیے تھے جو سورج کی روشنی سے اٹھا دیے گئے ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہے، آسمانوں پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اب اس کا سوال نمبر 2 ہے، سورۃ فاتحہ کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے۔ اس کا جواب ہے، ترجمہ ہے سورۃ فاتحہ کی وہ والی آیت کا، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ایسے لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے رستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر۔ اب اس کا سوال نمبر 3 ہے، کالم الف میں دیے گئے ہر مصرع کا دوسرے مصرع کالم ب میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم ج میں لکھیں۔ کالم الف میں جو پہلا مصرع ہے، یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے؟ اس کا جواب انہوں نے کالم ج میں پہلے ہی دیا ہوا ہے، پہلے مصرعے کا، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے؟ ہم نے باقی کالم کے جو مصرعے ہیں ان کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ یہ ہے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں۔ اس کا جواب ہے، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں۔ اب یہ والا مصرع ہم نے کالم ج میں لکھنا ہے، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں۔ یہ کالم الف کا جون سا جواب ہے وہ کالم ب میں ڈھونڈنا ہے اور اس کو ہم نے کالم ج میں لکھنا ہے۔ اب دوسرا ہے، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ اس کا جواب ہے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے؟ اب اس کو ہم کالم ج میں لکھیں گے، وہ لکھ دیا ہم نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے۔ اب ہم اگلے مصرعے کو ریڈ کرتے ہیں، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے۔ اب اس مصرعے کا ہم دوسرا مصرع ڈھونڈیں گے، وہ ہے، لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے۔ اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے، وہ ہم نے لکھ دیا، لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے۔ اب ہم اگلا مصرع پڑھتے ہیں، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا۔ اس مصرعے کا دوسرا مصرع ہے، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا۔ اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا۔ اب لاسٹ والا مصرع ہم ریڈ کرتے ہیں، ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا۔ اس کا جواب ہے، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا۔
اس کو ہم کالم جی میں لکھ دیں گے، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا۔ یہ تھا کویسچن نمبر 3۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 4۔ درست لفظ پر ٹک کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرع مکمل کریں۔ یہ میدانوں ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ ہم نے جب حمد کی ریڈنگ کی تھی اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس میں تھا یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے؟ تو اس میں سبزہ، دریا، صحرا، کوہستان، تو صحرا جونس ہے وہ اس کا آنسر ہے۔ دوسرا ہے یہ بل کھاتے دریا ڈیش ہیں کس نے؟ یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے؟ اس میں بہائے کہاں ہے؟ یہ ہے چلائے، بہائے، دورائے، بنائے، تو بے پہ ہے بہائے، تو بے جونس ہے یہ اس کا آنسر ہے۔ تیسرا ہے ڈیش ہیں کس نے؟ فلک پر ستارے، لگائے، بنائے، دکھائے، سجائے، اس کا آنسر ہے سجائے۔ سجائے ہیں کس نے؟ فلک پر ستارے۔ اگلا ہے بنائے ہیں کس نے؟ یہ موسم ڈیش، سہانے، پیارے، ہمارے، سارے، اس کا جواب ہے سہانے۔ اگلا ہے یہ ڈیش میں پھولوں کی رنگیں کتاریں، گلشن، چمن، جنگل، نشیمن، تو اس کا آنسر ہے گلشن۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگیں کتاریں۔ آگے ہیں یہ چاند اور ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ ستارے، تارے، موسم، سورج، تو اس کا آنسر ہے سورج۔ اب اس کی مشق کا اگلا سوال ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ کالم بے میں دیے گئے ہیں۔ دی گئی مثال کی روشنی میں ہر لفظ کے سامنے اس کا درست ہم معنی لکھے۔ کالم الف میں الفاظ دیے گئے ہوئے ہیں، ان کے ہم معنی ہم نے کالم بے میں ڈھونڈنے ہیں اور جو جواب ہمیں ملنا ہے اس کو کالم جی میں لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے صحرا، صحرا کا ہے ریگستان، وہ پہلے ہی کالم جی میں دیا گیا ہے۔ آگے ہے گلشن، گلشن کے ہم معنی ہے باغ، باغ کو ہم کالم جی میں لکھ دیں گے باغ۔ اگلا ہے پھول، پھول کا ہم معنی ہے گل، گل کو ہم کالم جی میں لکھ دیں گے۔ آگے ہے چاند، چاند کا ہم معنی ہے مہتاب، مہتاب کو ہم کالم جی میں لکھ دیں گے۔ آگے ہے سورج، سورج کا ہم معنی ہے آفتاب، آفتاب کو ہم کالم جی میں لکھ دیں گے آفتاب۔ آگے ہے ستارے، ستارے کا ہم معنی ہے نجوم، نجوم کو ہم اس ستارے کے سامنے کالم جی میں لکھ دیں گے۔ آگے ہے فلک، فلک کا ہم معنی الفاظ ہے آسمان، آسمان کو ہم فلک کے سامنے کالم جی میں لکھ دیں گے آسمان۔ آگے لاسٹ والا ہے ہراس، ہراس کا ہم معنی ہے ڈر، ڈر کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے، یہ اس کا آنسر کالم جی میں لکھ دیا ہم نے۔ یہ حمد کی مشق کا لاسٹ والا کویسچن تھا، وہ ہم نے سالو کر لیا ہے۔